بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں پوری سورۃ النمل، سورۃ القصص اور سورہ عنکبوت کا تقریباً حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 6 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، سورۃ النمل میں اللہ پاک نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی عظیم الشان بادشاہت کو اور نبوت کو ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ تمام پیغمبروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ اپنے وقت میں اللہ کے نبی بھی تھے اور پوری دنیا پر بادشاہت بھی کر رہے تھے، یعنی نبوت بھی آپ کے پاس تھی، بادشاہت بھی آپ کے پاس تھی۔ لیکن بادشاہت ایسی عام نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ایسی بادشاہت دی کہ تمام مخلوقات کی زبانیں سمجھتے تھے، بولیاں جانتے تھے، اور تمام مخلوق کا اختیار، کنٹرول اللہ نے آپ کو دیا۔ لہٰذا آپ جب اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا 6 مہینوں کی مسافت کو آدھے دن کے اندر طے کرتی تھی، آدھے دن کے اندر۔ تو بڑی عجیب و غریب بادشاہت تھی۔ 2 واقعات اللہ پاک نے آپ کے اس صورت کے اندر ذکر فرمائے، اور دونوں کے اندر ایک بڑا پیغام ہے، سبق ہے۔ ایک واقعہ یہ ذکر فرمایا کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ، لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اور ایسی جگہ سے گزر ہونے لگا جہاں چیونٹیوں کی بہت بڑی تعداد نے اپنے بل بنائے ہوئے تھے۔ چیونٹیاں جیسے زمین میں اپنا گھر بناتی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ چیونٹی ایک عاجز، کمزور سی، چھوٹی سی مخلوق ہے۔ بہت دفعہ انسان اس پر پیر رکھ کے گزر جائے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور یہاں چیونٹیوں کی آبادی ہے، تو ان کی جو ملکہ تھی، ان چیونٹیوں پر جو ان کی نگران تھی، بڑی تھی، اس نے جب دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے تو فوراً اس نے اونچی آواز سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں کے اندر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونڈ ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تو کوئی مجرم گناہگار بھی نہیں بنیں گے وہ، اور تم بالکل ختم ہو جاؤ گے۔ اب اس چیونٹی نے بات کی، لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو سمجھتے تھے بولی، فتبسم ضاحکا من قولها، تو چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور سب سے پہلے انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، شکر ادا کیا کہ اللہ، یہ تو آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے ہر مخلوق کی زبان سکھا دی، سمجھا دی ہے، تبھی جا کر مجھے اس چیونٹی کی بات سمجھ کے اندر آ گئی۔ تو اب اس واقعے کے اندر جو ایک بات تو یہ سمجھ آئی دوستو کہ اللہ کے مقبول بندے کسی بھی نعمت پر سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ایک سبق اس واقعے سے ملا اور بڑی نکتے کی بات ہے کہ اس چیونٹی کا تذکرہ قرآن کریم میں ہوا، اور بلکہ پوری سورت کا نام ہی سورۃ النمل ہے، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ تو ایسی کیا خاص بات ہے اس چیونٹی میں کہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، اس کے نام کی صورت بھی آ گئی؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس چیونٹی نے اپنی باقی قوم کی فکر کی۔ ایسا ہوا نا، اس نے فکر کی کہ ایسا نہ ہو یہ لشکر ان کو رونڈ ڈالے، تو ان کو آواز لگائی کہ اپنی حفاظت کرو، جان بچاؤ، بلوں کے اندر چلی جاؤ، اور اپنے لوگوں کی فکر اور احساس کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے
ایک چیونٹی اپنی قوم کی فکر کرے، اللہ کو اتنی پسند آئے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہو گیا. اور انسان اگر انسان کی فکر کر لے، ایک امتی وہ باقی امت کی فکر کر لے، احساس کر لے، تو یہ بندہ اللہ کو کتنا محبوب بنے گا. آج تو ایک نفسا نفسی ہے نا، انسان کہے بس میری جان، میرا مال، میری عزت، میرا مقام، میرا وقار، میرا منصب بچ جائے، باقی سب بھاڑ کے اندر چلے جائے. یہ کمزوری آج مزاج کا حصہ بنی. دوسرا واقعہ ان کا ذکر ہوا کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی حاضری لیتے تھے، پرندوں کی. تو ایک دن حاضری لی تو پتہ چلا کہ ایک پرندہ غیر حاضر ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا، غیر حاضر تھا. تو پوچھا کہ بھئی کوئی بتا سکتا ہے کہ ہدہد کہاں ہے؟ آیا واقعی غیر حاضر ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا رش کے اندر؟ تو باقی پرندوں نے کہا نہیں، وہ واقعتاً غیر موجود ہے. تو ان کو برا لگا، اس لیے کہ طالب علم شاگرد اگر حاضری کے دوران موجود نہ ہو تو یہ استاذ پہ ایک بوجھ ہوتا ہے. اس لیے کہ طالب علمی کی زندگی ایک مسلسل تربیت کا زمانہ ہے. اس بیچ میں اگر کوئی شکایت آئے تو استاذ کو لگتا ہے کہ میری تربیت میں کہیں عیب باقی ہے، کمزوری باقی ہے، اس پہ ذہناً بوجھ آتا ہے، برا لگتا ہے. اور یہ ایک علمی زندگی کا ایک عیب ہے. آج تو ہم نے چونکہ تعلیمی نظام سنت ترتیب کا لیا نہیں، تو ایک ترتیب یہ بن گئی کہ بھئی 70% اٹینڈنس ہونی چاہیے، باقی 30% آپ جو کریں آپ کی مرضی ہے، مسئلہ نہیں. ایسا ہی ہے نا، ہمارے بہت سارے تعلیمی اداروں میں 70% حاضری کا کہا جاتا ہے. یعنی 100 میں سے 70 دن آپ آ گئے تو آپ اہل ہیں ہر چیز کے، باقی 30 دن آپ کہاں ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ آپ کی مرضی. جبکہ طالب علمی وہ ہوتی ہے جس میں ایک طالب علم کتنے فیصد حاضر رہے؟ 100%. ہمارے ہاں مدارس میں باقاعدہ سال کے آخر میں ایک انعام دیا جاتا ہے. آپ میں سے پتہ ہے کسی کو؟ اس طالب علم کو انعام جو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب. کیا کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب طالب علم. اور صاحب ترتیب ایک تو نماز والا ہوتا ہے، ایک صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے جو طالب علمی میں صاحب ترتیب، اس کو انعام ملتا ہے. انعام میں ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اور ایک لفافہ ہوتا ہے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. کتنے ایسے طلبہ ہوتے ہیں کہ جو 8 سال 10 سال مدارس میں پڑھتے ہیں، ایک غیر حاضری بھی نہیں کرتے، پابند ہوتے. ہدہد پرندہ غیر حاضر تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا کہ یا تو یہ آ کے اپنا عذر بیان کر دے گا کہ میں کیوں نہیں تھا، اور اگر نہیں تو پھر سزا میں اس کو ذبح کر دوں گا. تھوڑی دیر بعد ہدہد پرندہ پہنچ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری تاخیر کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ تھی کہ میں آپ کی مجلس میں تو ترتیب پہ آ رہا تھا، وقت پہ پہنچ جاتا، لیکن اڑتے اڑتے اچانک میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ میں نے بڑی عجیب بات دیکھی اوپر سے. بھئی کیا عجیب بات دیکھی؟ کہ میں نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے ایک قوم ہے. ایک تو یہ کہ ان پر حکومت ایک عورت کر رہی ہے، ایک عورت ان کی حکمرانی کر رہی ہے. تو تعجب کی بات تھی. دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ جو حکمران عورت تھی وہ ان کو مجبور کرتی تھی کہ وہ کیا کرے، اللہ کو چھوڑ کر وہ اس کے سامنے سجدہ کر لے. تو اللہ کی ذات کے ہوتے ہوئے اللہ کی مخلوق کو سجدہ ہو رہا تھا، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد پرندہ. معلوم ہوا شرک اتنی قبیح اور نامناسب چیز ہے کہ پرندے کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کے غیر کو سجدہ کیسے ہو رہا ہے. توحید اتنی ضروری چیز ہے.
اور شرک اتنی ناپسندیدہ چیز ہے. تو اس واقعے سے بھی سبق اور پیغام ملا. ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ انسان ہر سیکھنے کی مجلس میں وقت پر آئے, اور پھر یہ ہے کہ شرک اتنی ایک قبیح اور گندی چیز ہے کہ انسان پرندے کے مزاج نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. دوسری بات جو سورۃ النمل میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو ایک سور پھونکا جائے گا. سور پھونکنے کے لیے جس فرشتے کو اللہ نے مقرر فرمایا اس فرشتے کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. یہ سور پھونکیں گے پہلے. تو اس سور پھونکنے کے ساتھ کیا ہوگا کہ جتنے لوگ اس وقت زمین پر زندہ ہوں گے ان پر ایک بے ہوشی طاری ہو جائے گی. بات سمجھ؟ بے ہوشی, موت نہیں آئے گی. پھر اللہ کے حکم سے ایک سور پھونکا جائے گا تو یہ جتنے بے ہوش لوگ ہیں لیکن جن کی روح زندہ ہے ابھی, ان سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی, سب موت کے اندر چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک تیسرا سور پھونکا جائے گا جس سور پر کیا ہوگا, سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, اور قیامت کا میدان قائم ہوگا, ترازو لگ جائے گا, حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا. اللہ کے عرش کو فرشتے کھینچ کر لائیں گے, اللہ اس پہ جلوہ افروز ہوں گے, اور سارے معاملات قیامت کے شروع ہو جائیں گے. تیسری بات سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کا ایک خواب. فرعون نے ایک خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص اٹھا ہے اور اس نے میری بادشاہت کو ختم کر دیا. اب چونکہ فرعون تو بڑا جاندار مضبوط بادشاہ تھا مصر کا, اور بادشاہ کو سب سے زیادہ خوف اپنی بادشاہت کا ہوتا ہے, تو خواب اچھا نہیں لگا. جب صبح اٹھا تو کاہنوں کو بلایا جو اس زمانے میں خواب کی تعبیر بتاتے تھے کہ میں نے رات ایک پریشان کن خواب دیکھا ہے کہ ایسا ایک شخص آتا ہے اور وہ میرے تخت کو گرا دیتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا نامناسب خواب ہے, یہ تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ جو آپ کی ماتحت بنی اسرائیل قوم ہے جن کو آپ نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, ان میں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے, ایک لڑکے کی, اور وہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو وہ آ کر آپ سے یہ تخت چھین لے گا اور آپ کی جگہ وہ مصر کی بادشاہت پر بیٹھ جائے گا, آپ کو ختم کر دے گا. تو فرعون بڑا پریشان ہوا. اب حل تو یہی ہے, جو ظالم بادشاہ ہو تو اس کے پاس حل یہ ہے کہ جس سے خوف خطرہ ہو اس کی جان لے لو, اس کو ختم کر دو. حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لی جائے. سب سے پہلے تو یہ ریکارڈ بنائے کہ کن عورتوں کے اندر کون سی عورتیں امید سے ہیں جہاں ولادت متوقع ہے, اور پھر ان کی ایک لسٹ بنانے کے بعد معلومات رکھی جائے کہ جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتا ہے. اگر بچی پیدا ہو تو ٹھیک ہے, ان کو چھوڑ دیں. اگر لڑکا پیدا ہو تو اسی وقت جا کے اس کو مار دیا جائے. فوج حکم میں لگ گئی اور ہزاروں بچے روایات کے اعتبار سے عزت کے اندر آئے. لیکن جو اللہ کا ضابطہ ہے, اللہ نے جو کرنا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہو گئی کہ بچہ پیدا ہوگا پھر کیا ہوگا. اللہ کی شان, پیدا ہو گئے. اب پیدا ہونے کے بعد یہ کھٹکا اور یہ خوف کہ کسی بھی وقت فرعون کے فوجی آئیں گے تلاش کرتے ہوئے بچے کو مار ڈالیں گے. اب ماں تھی, ذہن میں کیا بات آئی کہ ایک لکڑی کا ڈبہ, ایک صندوق لیا اور اس صندوق کے اندر اپنے اس بچے کو رکھ دیا, اور یہ صندوق لے جا کر کے اس کو دریا کے حوالے کر دیا, دریائے نیل کے حوالے کر دیا جو مصر میں بہتا ہے.
اب اگر انسان عقل کی آنکھ سے دیکھے دوستو تو یہاں سارے جو معاملات چل رہے ہیں وہ موت کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اس بچے کو ماں اپنے پاس رکھتی تو فرعون کے فوجی اس کو مار دیتے۔ بچانے کے لیے جو ترتیب بنائی وہ کیا تھی کہ بچے کو کس میں رکھ دیا؟ صندوق، تو صندوق میں تو دم گھٹ کے بچہ مرے گا، اور اگر چلے صندوق میں دم نہیں گھٹا تو دریا کے حوالے کسی بھی وقت ڈوب جائے، ختم ہو جائے کہانی۔ تو زندہ رہنے کا کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ تو یہ صندوق اب بہتا بہتا گیا، اور اللہ کی شان دریائے نیل سے ایک شاخ، ایک نہر نکلتی تھی فرعون کے محل کی طرف، اسی پہ مڑ گیا، مزید گویا اپنی موت کی طرف جا رہا ہے۔ فرعون بیٹھا ہوا تھا شام کو اور دیکھ رہا تھا، دیکھا ایک صندوق آ رہا ہے، فوجیوں کو بھیجا، صندوق اٹھایا گیا، جب کھولا وہ اتنا خوبصورت بچہ۔ اب دل میں ایک لمحے کے لیے فوراً خیال آیا کہ یہی بچہ ہے، ہو سکتا ہے جس نے بڑے ہو کر میرا کام کرنا ہے پورا، تو لیکن فوراً اس کی نفی کی اور کہا ضروری نہیں، اتنے بچے مارے گئے، یقیناً اس کے اندر یہ بھی ہوگا۔ یہ لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی اور ہو نہیں سکتی تھی۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو بڑا کر لیتے ہیں، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے ہمیں فائدہ دے دے گا بڑا ہو کے۔ ٹھیک ہے، فرعون نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب بچہ محفوظ ہوا لیکن اسی دشمن کے گھر میں۔ اب چونکہ شیرخوار بچہ ہے، اب دودھ پینے کا وقت آیا، محل میں بہت ساری عورتیں تھیں جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی، لیکن اس بچے کو جو عورت دودھ پلانے کی کوشش کرے یہ بچہ قبول نہیں کرتا۔ تو اب کب تک انتظار کریں، تو بھوک سے مر جائے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ بھئی تلاش کرو کہ کوئی ایسی موافق عورت مل جائے کہ یہ بچہ اس کا دودھ قبول کر لے۔ انہوں نے کہا ایک گھرانہ ہے ایسا کہ جس میں ایک عورت ہے اور وہ بہت نیک لوگ ہیں، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ان کو لایا گیا، انہوں نے جب بچے کو دودھ سے لگایا تو پینا شروع کر دیا۔ اب مطمئن ہو گئے کہ چلے بھئی بچہ زندہ تو رہے گا، دودھ پی رہا ہے۔ ایک ہفتہ فرعون کے محل میں رہے، اور ایک ہفتے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اتنا زیادہ نہیں رہ سکتی ہوں، میرا تو اپنا بھی گھرانہ ہے، شوہر ہے، بال بچے ہیں، آپ اگر اجازت دے تو اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں اور 5-7 دن بعد لا کر آپ سے ملاقات کرا دوں گی۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے جی، بالکل لے جائیں بچے کو، اور باقی اس بچے کا جتنا خرچہ ہوگا تو وہ میری طرف سے دیا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، فیصلہ کیا کیا تھا کہ بچوں کو مارنا ہے، اور وہی بچہ جس نے بڑے ہو کر فرعون کا کام تمام کرنا ہے، اس بچے کی تربیت کا خرچہ کہاں سے جا رہا ہے؟ فرعون کے مال سے جا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کا نظام ہے دوستو۔ وہ اگر کسی کو بچانے پر آ جائے تو ساری دنیا کی تدبیریں فیل ہے، ناکام ہے، اس کے فیصلے تک کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا ہے دوست، اتنی بڑی قدرت والا ہے دوست۔ چوتھی بات جو سورۃ القصص میں ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، اور جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ پاک اس کو بڑے مقامات سے نوازتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، مصر کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن گئے بازار میں، دیکھا 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق تھا فرعون کی قوم سے جن کو کہتے تھے قبطی، اور دوسرے کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا جن کو کہتے تھے نبطی یا بنی اسرائیلی۔ اب جو قبطی تھا وہ ظلم کر رہا تھا، بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا، پٹائی کر رہا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے قوم کے آدمی کی ایسی پٹائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، چھڑانے کے لیے گئے۔ اب چھڑانے کی جب کوشش کی، جو قبطی تھا وہ ذرا
وہ کہتے ہیں نا ہتھے سے اکھڑنے لگا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا تنبیہ کے لیے اس کو ایک مکہ جڑ دیا، جیسے ہوتا ہے نا، ایک مکہ مار دیا کہ چلے یہ ذرا ہٹ جائے. لیکن وہ عام مکہ تو نہیں تھا، وہ تو نبوت والا مکہ تھا. جب وہ پڑھا تو فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے نے اس قبطی کا کام تمام کر دیا، ختم، خس کم جہاں پاک، اسی جگہ اس نے دم توڑ دیا. قصہ مختصر یہ کہ بہرحال اطلاع ہو گئی کہ بندہ مارا گیا، اور مارنے والے کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فیصلہ ہوا کہ ان کو پکڑ کے مار دیا جائے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مخلص بندے نے، جو فرعون کے محل کا تھا لیکن تھا مخلص، اس نے اطلاع دی کہ آپ کے لیے قتل کا فیصلہ ہوا ہے، شہر سے نکل جائیں. موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور راتوں رات چل کے سفر کرتے ہوئے مدین آ گئے. مدین کے اندر رہتے تھے اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ان کی 2 بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام جب ان سے ملے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو کہا کہ میں اپنی بڑی بیٹی آپ کے نکاح میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میری خدمت پہلے کریں. کتنی خدمت کریں؟ کہا 8 سال. 8 سال تو ضروری ہے، پھر 8 سال کے بعد 2 سال اختیاری ہے. تو 8 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 10 سال. تو ہونے والے سسر کی خدمت کتنے سال کی؟ 10 سال کی. آج تو انسان سسرال اگر پھل کی تھیلی لے جائے تو ساتھی مذاق اڑاتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں سسرال والوں کا خادم بن گیا. تو اتنا برا نہیں ہے دوستو، کبھی کبھی انسان کو خدمت کرنی چاہیے، اچھا ہوتا ہے. 10 سال خدمت کی. بڑی بیٹی سے نکاح ہو گیا، اور کچھ وقت کے بعد اپنی بیگم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام مدین سے دوبارہ مصر آنے لگے. اب راستے میں رات آئی، سردی بھی ہے، راستہ بھٹک گئے. اب سردی، راستہ بھول گئے، بیوی ساتھ ہے اور اہلیہ امید سے ہے، سمجھ گئے دوستو، حاملہ ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سردی کا احساس زیادہ، ہر چیز، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کرے. دور دیکھا کہ ایک جگہ آگ جل رہی ہے، تو اہلیہ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، میں جاتا ہوں جہاں آگ جل رہی ہے، ایک تو وہاں سے کچھ آگ کی چنگاری لے آؤں گا تاکہ لا کر ہم بھی لکڑی جلا دیں، اور یقیناً وہاں کوئی بیٹھا ہوگا تو ان سے راستہ بھی پوچھ لوں گا کہ راستہ کہاں ہے. وہ تو آگ نہیں تھی، وہ تو تجلیات الہی کا نور جل رہا تھا. اب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوازنا چاہتے تھے، ہم کلامی کرنا چاہتے تھے، نبوت دینا چاہتے تھے، لیکن نبوت کہاں مل رہی ہے؟ جنگل میں مل رہی ہے، رات کے اندھیرے میں مل رہی ہے. تو جیسے جیسے گئے تو دیکھا بھئی وہ آگ پیچھے کی طرف جا رہی. پھر اس آگ سے آواز آئی، آگ سے آواز آئی، اننی انا اللہ، کہ میں تو اللہ پاک ہوں اور میں آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے کہا نا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے پیمبری مل جائے. گئے تو آگ لینے تھے لیکن اللہ نے نبوت دے کے بھیج دی. یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے دوستو کہ موسیٰ علیہ السلام بیچ جنگل کے اندر جو آگ کی طرف گئے، کس نیت سے گئے؟ اس لیے کہ اہلیہ کی طبیعت موافق نہیں تھی اور ان کی خدمت کے جذبے کے ساتھ گئے. تو بندہ جب خدمت کے لیے بڑھتا ہے تو اللہ پاک خدمت کرنے والے کو محروم نہیں فرماتے، ہے نا. اس لیے ہمارے ہاں اردو زبان میں ایک بڑا مشہور مقولہ چلتا ہے کہ نیکی سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے. تو خدمت کے لیے گئے اور اللہ پاک سے ہم کلامی ہو گئی، اللہ نے نبوت دی. تو خدمت کا موقع زندگی میں جب بھی آئے انسان کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے. 5ویں بات، سورہ قصص میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا قارون کا.
یہ قارون ایک اپنے وقت کا بہت بڑا مالدار شخص گزرا ہے، اور اس کے خزانوں کے، اس کے مال و اسباب کے بڑے تذکرے تھے، اور جب یہ نکلتا کبھی اپنے لاؤ لشکر اور اسباب کے ساتھ، تو جو لوگ تھے جو بیچارے کمزور سے، تو وہ اس کو دیکھ کر حسرت کرتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اور دل دل میں کہتے تھے کاش ہمیں بھی یہ مال مل جائے، ہمیں بھی یہ مال مل جائے۔ لیکن جو ایمان والے تھے وہ کہتے تھے یہ آرزو مت کرو، تمہاری نظر مال پہ ہے، لیکن اس بندے کا اندر ایمان سے خالی ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، لہذا اس جیسا بننے کی آرزو کبھی بھی مت کرو۔ پھر بالآخر جب اللہ پاک کی پکڑ آئی، اور قارون کی پکڑ اللہ نے کیا فرمائی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہم نے اس کو پکڑا، اس کو بھی اور اس کے سارے مال کو زمین میں دھسا دیا ہم نے۔ تو جب اس کا یہ انجام بد دیکھا، تو وہ لوگ جو کل تک اس جیسا ہونے کی آرزو کرتے تھے، انہوں نے شکر ادا کیا، تو شکر ہے ہم اس جیسے نہیں ہوئے، ورنہ تو ہم بھی آج اس پکڑ کے اندر آئے۔ تو جب بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ کفر پہ ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی پکڑ فرماتے۔ چھٹی اور آخری بات سورہ عنکبوت میں اللہ پاک نے مکڑی کی مثال دی۔ عنکبوت کہا جاتا ہے مکڑی کو، مکڑی ہوتی ہے نا جو دیواروں پہ جالا بناتی ہے، دیکھا ہے جالا بنتی۔ اب یہ جالا کتنا ایک کمزور سا ہوتا ہے، ہوائی سا ہوتا ہے، کہ پھونک مارے انسان تو اڑ جائے، ہاتھ لگ جائے تو ختم ہو جائے، جھاڑو پھر جائے تو ختم ہو جائے، ایک کچا کمزور سا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو مجھے چھوڑ کر، میری ذات کو چھوڑ کر دوسرے سہاروں کی طرف جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ یہ مکڑی کے جالے کا سہارا لے رہا ہے۔ بات سمجھے؟ اب مکڑی کا جالا مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ کمزور ہے۔ اب اس کا سہارا لینے والا تو یقیناً گرے گا، دھڑام سے گرے گا۔ تو غیر اللہ کی طرف جانا، اللہ کے غیر سے مدد مانگنا، اللہ کے غیر کو اپنے لیے حاجت روا سمجھنا، یہ اتنا غلط ہے کہ جیسے انسان مضبوط دیوار کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دے اور جا کے مکڑی کے جالے پہ ہاتھ رکھ دے کہ چلے میں اس کا سہارا لیتا ہوں، یہ مجھے بچائے گا، تو انجام تو سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا میں انسان کو چھوٹی چیز کی طلب ہو، بڑی چیز کی طلب ہو، مشکل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر حال میں ہم کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو پکاریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔